اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 24 ہے اور ہماری بحث چل رہی تھی اس میں معرب میں کہ اس میں معرب یا منصرف ہوتا ہے یا غیر منصرف ہوتا ہے۔ پھر غیر منصرف میں ہم نے بیان کیا کہ وہاں پر کچھ اسباب ہیں جو منع صرف کا وہ سبب بنتے ہیں، موجب بنتے ہیں، اور وہ ان کی تعداد 9 تھی۔ ان میں سے سب سے پہلی جو قسم تھی عدل، وہ ہم نے تفصیلاً اس کے بارے میں کل کے درس میں بحث کی کہ عدل کیا ہوتا ہے، اس کی کتنی اقسام ہیں۔ وہ 2 اقسام ہم نے بیان کی کہ عدل یا تحقیقی ہوتا ہے یا تقدیری ہوتا ہے۔ آج ہماری جو بحث ہے وہ اسباب منع صرف میں سے دوسرے سبب میں بحث ہے، دوسرے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آج کے درس میں ان تمام اسباب کو ہم بیان کر سکیں۔ دوسرا سبب جو ہے وہ ہے عجمہ، یعنی غیر عربی نام۔ عربی زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں اسے عجمی زبانیں کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی اسم عجمی ہے، کوئی عجمی نام ہے، تو وہ بھی غیر منصرف ہو سکتا ہے، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں۔ شرطیں کون سی؟ ایک تو یہ کہ وہ علم ہونا چاہیے، دوسری شرط یہ کہ وہ 3 حروف پہ مشتمل ہو، جیسے ابراہیم ہے، یا 3 حروف سے زائد ہو جیسے ابراہیم، یا 3 حرفی ہے لیکن درمیان والا حرف متحرک ہے جیسے شاتارو۔ شاتارو ایک قلعے کا نام ہے۔ اب شاتارو 3 حرفی ہے لیکن درمیان والا حرف جو تا ہے وہ متحرک ہے، تو اس بنا پر ابراہیمو بھی غیر منصرف ہے، شاتارو بھی غیر منصرف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان میں دو سبب پائے جا رہے ہیں، اور 2 سبب اگر اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب کسی اسم میں پائے جائیں تو وہ غیر منصرف ہوتے ہیں۔ اب کون سے 2 سبب ہیں؟ ابراہیم میں 2 سبب یہ ہیں کہ ایک تو یہ کہ وہ علم ہے، معرفہ ہے، اور دوسرا سبب یہ ہے کہ یہ عجمی ہے، اس میں عجمہ پایا جاتا ہے۔ تو اسباب معنی صرف میں سے یہ 2 سبب ہیں، تو 2 سبب آ جائیں تو وہ اسم غیر منصرف بن جاتا ہے۔ اسی طرح شاتروں میں بھی ایک علم ہے اور دوسرا عجمہ ہے، تو تب یہ بھی غیر منصرف بن گیا۔ ان دونوں اسموں کے آخر پر کسرہ بھی نہیں آ سکتی، تنوین بھی نہیں آ سکتی، یعنی زیر بھی نہیں آ سکتی، 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نہیں آ سکتی۔ تو دوسرا سبب جو اسباب معنی صرف میں سے ہے وہ عجمہ ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو سبب ہے اسباب معنی صرف میں سے وہ ہے الف نون زائدتان۔ اگر کسی اسم کے آخر میں اسم کا خاتمہ کس پر ہو رہا ہے؟ الف نون زائدتان پر ہو رہا ہے، اصلی نہ ہوں، الف نون ہو اور وہ زائد ہوں، اصلی نہ ہوں۔ اگر اصلی ہوئی تو پھر وہ اسباب جو معنی صرف ہیں اس میں سے وہ شامل نہیں ہوگا، لہٰذا الف نون زائدتان جو ہیں وہ اسباب معنی صرف میں سے ایک سبب ہیں۔ کسی اسم کے غیر منصرف ہونے کا ایک سبب الف نون زائدتان ہے۔ مثلا عمران، اب یہ اس کے جو اصلی حرف ہیں وہ عین، میم اور را ہے، الف اور نون کا اضافہ کیا گیا ہے اور اسے الف نون کو الف نون زائدتان کہا جاتا ہے، لہذا الف نون عمران کی اصلی نہیں ہے بلکہ زائد ہے، تو اس بنا پر الف نون زائدتان بھی کیا ہے؟ یہ ایک سبب ہے اسباب معنی صرف میں سے۔ لہذا اگر کوئی اسم اس کے آخر میں الف نون زائدتان ہے تو وہ بھی ایک سبب ہے غیر منصرف ہونے کا، لیکن ساتھ ایک شرط ہے کہ وہ اس اسم کو علم ہونا چاہیے۔ جس طرح عمران ہے، اس میں دونوں سبب پائے جاتے ہیں۔ ایک کیا کہ الف نون زائدتان ہے، دوسرا سبب کیا کہ یہ علم ہے، معرفہ ہے۔ تو 2 سبب ہیں، اسباب معنی صرف میں سے 2 سبب پائے جا رہے ہیں، تو عمران بھی کیا ہے؟ غیر منصرف کہلائے گا۔ اس پر نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے یعنی زیر، اور نہ ہی تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش۔ اب سعدان یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں الف نون تو ہے لیکن شرط کیا تھی کہ اسم جس کے آخر میں الف نون ہے وہ تب غیر منصرف ہوتا ہے جب وہ علم ہو۔ اب سعدان جو ہے یہ علم نہیں ہے، اگرچہ الف نون ہے لیکن علم نہیں ہے، کیونکہ سعدان کسی جنگلی گھاس یا جڑی بوٹی کو کہتے ہیں، تو سعدان یہ علم نہیں ہے، اس بنا پر سعدان منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ سعدان پر تنوین بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتی ہے،
لہذا سعدان غیر منصرف نہیں ہے، کیونکہ اس میں وہ اسباب معنی صرف میں سے جو دو سبب ہیں وہ موجود نہیں ہیں۔ لہذا اگر الف نون زائدتان اسم میں ہیں تو اسم میں شرط یہ ہے کہ اسم کو علم ہونا چاہیے، لیکن اگر یہ الف نون زائدتان کسی صفت کے آخر میں ہیں، کسی وصف کے آخر میں، اب یہ وصف ہم بعد میں بیان کریں گے، تو اس کی شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جیسے سکرانو ہے، اب الف نون زائدتان ہے اور یہ کیا ہے؟ یہ وصف ہے، صفت ہے، تو سکران بھی کیا ہے؟ یہ وصف ہے، اور ساتھ یہ بھی ہے کہ اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہیں آتی، یعنی سکرانتن نہیں آتی، تو لہٰذا سکرانو کیا ہے؟ یہ غیر منصرف ہے، اس پر نہ کسرہ آ سکتی ہے، نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، نہ ہی زیر آ سکتی ہے، نہ زبر دو زیر دو پیش یہ بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ اس میں دو سبب پائے جاتے ہیں۔ کون سے دو سبب؟ ایک تو یہ کہ سکران جو ہے اس میں الف نون زائدتان ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے کہ یہ وصف ہے، وصف کا ہم بعد میں بیان کرتے ہیں۔ اب ندمان جو ہے یہ منصرف ہے، یہ غیر منصرف نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ جب صفت کے آخر میں الف نون ہو تو وہ اس وقت غیر منصرف ہوتا ہے جب اس کی مؤنث فعلانتن کے وزن پر نہ ہو، جبکہ ندمان اس کی مؤنث ندمانتن آتی ہے فعلانتن کے وزن پر، تو اس بنا پر ندمان جو ہے یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ یہ ہے تیسرا سبب اسباب معنی صرف میں سے۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ وزن فعل۔ اگر کوئی اسم فعل کے وزن پر ہو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ غیر منصرف ہوتا ہے، اس کے بھی آخر پر کسرہ نہیں آ سکتی، نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، نہ ہی زیر آتی ہے، نہ دو زبر دو زیر دو پیش۔ مثلا احمدو، اب احمد اسم ہے، نام ہے، تو یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ احمد فعل کے وزن پر ہے، افعلو یہ فعل کا وزن ہے، لہذا فعل کے وزن پر ہے تو یہ غیر منصرف ہے۔ اب اس میں ہم نے دو سبب تلاش کرنے ہیں، ایک سبب تو ہو گیا وزن فعل، دوسرا سبب کیا ہے؟ دوسرا سبب ہے علم، معرفہ ہونا، لہذا دو سبب پائے جاتے ہیں، تو احمدو بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے، منصرف نہیں ہے، لہذا اس پر بھی نہ تو کسرہ آ سکتی ہے، نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، احمدے بھی نہیں پڑھ سکتے، احمدن احمدن اور احمدن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اگلا جو سبب ہے معنی صرف کا وہ ہے وصف۔ وصف وہ اسم ہوتا ہے جو کسی ذات پہ دلالت کرے، ذات پہ دلالت کرے، اور ذات پہ دلالت کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں موجود صفت کو بھی بیان کر رہا ہو۔ جیسے اگر کوئی چیز سرخ ہے تو ہم کہتے ہیں احمر، اب احمر کیا ہے؟ ایک تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی چیز ہے، اور ساتھ یہ بھی بتا رہے کہ وہ چیز سرخ ہے، یعنی ذات کو بھی بیان کر رہے کہ وہاں کوئی ذات ہے، کوئی چیز ہے، اور یہ بھی بتا رہے کہ وہ چیز وہ ذات سرخ ہے، تو اس بنا پر احمر یہ وصف ہے۔ یہ وصف ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے، اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اب اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ ایک سبب تو چلو ہو گیا وصف والا، دوسرا سبب کون سا ہے؟ دوسرا سبب ہے وزن فعل۔ احمر بھی افعالو کے وزن پر ہے جس طرح احمدو ہے، یعنی احمدو جس طرح افعالو کے وزن پر ہے، اسی طرح احمرو بھی افعالو کے وزن پر ہے، احمرو ہے یا اسودو ہے، اخضرو ہے، یہ اب کوئی بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا یہ بھی ایک سبب ہے غیر منصرف ہونے کا۔ اگلا سبب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے جمع منتہی الجموع۔ جمع منتہی الجموع کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ہم پہلے جمع کی باس میں جو درس تھا اس میں ہم نے اسے بیان کیا تھا مفصل، مزید بھی ہم اسے اجمالاً ذکر کر دیتے ہیں۔ جمع منتہی الجموع وہ جمع مکسر ہے جس میں الف کے بعد دو حرف ہوں یا تین حرف ہوں لیکن درمیان والا حرف ساکن ہو۔ پھر اس کے تین اوزان ہیں، مفاعلو جیسے مسجدن سے مساجدو، مفاعیل یہ وزن ہے جیسے مفتاحن چابی ہے، اس سے مفاتیح۔ تیسرا وزن فعائلو ہے جیسے رسالتن سے رسائلو، اب رسائلو فعائلو کے وزن پر ہے، مفاتیح مفاعیلو کے وزن پر ہے، مساجدو مفاعلو کے وزن پر ہے۔ اب مساجدو اور رسائلو میں الف کے بعد دو حرف ہیں، مساجد میں جیم اور دال، رسائل میں حمزہ اور لام، لیکن مفاتیح میں الف کے بعد تین حرف ہیں، لیکن تین حرفوں میں سے جو درمیان والا حرف ہے یعنی یا وہ ساکن ہے، تو لہٰذا یہ جمع منتہی الجموع۔ اور یہ وہ جمع ہے، اب یہ اس میں ایسا نہیں ہے کہ مساجد میں مفاتیح میں رسائلوں میں دو سبب ہیں، ویسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سبب ہے جمع ہونا، دوسرا سبب ہے منتہی الجموع،
منتہی الجموع کسے کہتے ہیں؟ وہ جمع جس سے آگے کوئی اور جمع نہ بن سکے، یعنی جمع کا آخری لیول جس کے بعد کوئی اور جمع نہ بن سکے۔ اب مساجد و مفاتیح و رسائل و، اب اس سے آگے مزید ہم اس کی جمع نہیں بنا سکتے، تو لہٰذا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں دو سبب ہیں، کہ ایک جمع ہے اور دوسرا منتہی الجموع، کہ اس کے بعد کوئی اور جمع نہیں بن سکتی۔ لیکن اصل میں اس کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، جو ایک سبب دو سببوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ حقیقت میں اس کا ایک ہی سبب ہے اور وہ سبب ہے جمع ہونا۔ اب یہ ایک سبب دو سببوں کے قائم مقام ہے، اور اسی ایک سبب کے باوجود بھی یہ غیر منصرف ہیں، یعنی اس کے بھی آخر پر مساجد و مفاتیح و رسائل و، اس کو بھی ہم نہ ان پہ تنوین پڑھ سکتے ہیں نہ ہی ان پر کسرہ یعنی زیر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان میں دو سبب ہیں، جمع اور منتہی الجموع، لیکن حقیقت میں ایک ہی سبب ہے، اور وہ ایک سبب ایسا ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے۔ آپ اگر غیر منصرف کی تعریف میں بھی جائیں تو ہم نے وہاں پر بھی کہا تھا تعریف میں کہ اسباب غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں، یا ایک ایسا سبب ہو جو دو سببوں کے قائم مقام ہو۔ تو الف جمع جو ہے یہاں پر منتہی الجموع میں، یہ ایک ایسا سبب ہے جو دو سببوں کے قائم مقام ہے، تو لہٰذا اس ایک سبب کے باوجود بھی یہ اسماء جو ہیں یہ غیر منصرف ہیں، ان پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا جو سبب ہے وہ ترکیب ہے، اسم کا مرکب ہونا۔ یہ ہم نے مرکب غیر مفید کی بات میں ہم نے وہاں پر بیان کیا تھا کہ وہاں پر ایک مرکب اضافی تھی، اور اس میں جو تیسری قسم تھی وہ مرکب منع صرف تھی۔ اب یہ بعلبک کا مرکب منع صرف ہے، وہاں پر ہم نے تفصیلاً اس کو ذکر کیا تھا۔ تو یہ ترکیب بھی کیا ہے؟ سبب ہے اسم کے غیر منصرف ہونے کا۔ اب یہ ترکیب کیا ہے؟ یعنی دو یا دو سے زیادہ اسماء کا ایک اسم بن جانا، یہ ترکیب ہے۔ جیسے بعلبک کا ہم نے کہا تھا کہ بعلا الگ اسم ہے، بکا الگ اسم ہے، لیکن یہ دونوں مل کر ایک اسم بن گیا جو لبنان کے ایک شہر کا نام ہے، تو یہ ترکیب ہے۔ اب یہ بعلبک کا بھی غیر منصرف ہے، اس پر نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے نہ ہی تنوین آ سکتی ہے، زیر بھی نہیں آ سکتی، دو زبر دو زیر دو پیش بھی نہیں آ سکتی۔ اب اس میں دو سبب کون سے ہیں؟ دو سبب یہ ہیں کہ بعلبک کا ایک تو اس میں ترکیب ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ علم ہے، معرفہ ہے، تو لہٰذا یہ بعلبک کا بھی غیر منصرف ہے۔ اگلا سبب جو ہمارے پاس ہے وہ ہے معرفہ، یہ بھی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب ہے۔ وہ اسم جو معین چیز پر دلالت کرے وہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے احمدو، اب یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک سبب تو ہے کہ یہ معرفہ ہے، اور دوسرا سبب کیا ہے؟ وزن فعل، جو ہم نے بیان پہلے کر دیا کہ جو اسم فعل کے وزن پر ہو، تو احمدو یہ افعالو کے وزن پر ہے، تو لہٰذا یہ احمدو ایک تو معرفہ ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا یہ وزن فعل کے وزن پر آ رہا ہے، تو یہ احمدو بھی غیر منصرف ہے۔ یہاں پر بھی ہم احمدے بھی نہیں پڑھ سکتے، احمدن، احمدن اور احمدن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اسی طرح زینب بھی یہ معرفہ ہے، اور دوسرا سبب کون سا ہے؟ تانیث والا، اور تانیث ہم بعد میں بیان کرنے لگے ہیں، تو لہٰذا زینب بھی غیر منصرف ہے، ہم اسے بھی زینبے بھی نہیں پڑھ سکتے، زینبن، زینبن، زینبن بھی نہیں پڑھ سکتے، یہ بھی غیر منصرف ہے جس پر کسرہ اور تنوین ممنوع ہوتی ہے۔ آخری سبب جو منع صرف کا ہے، اسباب منع صرف میں سے آخری سبب جو ہے وہ ہے تانیث، یعنی اسم کا مؤنث ہونا، جیسے فاطمہ۔ اب ایک تو اس میں سبب ہے فاطمہ میں تا، اور دوسرا سبب کون سا ہے؟ علم ہونا، لہٰذا مؤنث کے غیر منصرف ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مؤنث علم ہو۔ اب فاطمہ علم ہے، معرفہ ہے، اور ساتھ یہ کیا ہے؟ یہ مؤنث بھی ہے، تو دو سبب ہو گئے، ایک تانیث کا اور ایک علمیت کا یعنی معرفہ ہونے کا، تو دو سبب ہو گئے، تو یہ فاطمہ بھی غیر منصرف ہو گئی، اس پر بھی کسرہ اور تنوین ممنوع ہے، یعنی فاطمہ تے بھی نہیں پڑھ سکتے، فاطمہ تن، فاطمہ تن، فاطمہ تن بھی نہیں پڑھ سکتے۔ لہذا یہ ہم نے جو اسباب منع صرف ہے اس کو مفصل بیان کیا۔ کون کون سے اسباب ہوئے؟ عدل، عجمہ، الف نون زائدتان، وزن فعل، وصف، جمع منتہی الجموع، ترکیب، معرفہ اور تانیث۔ اب ہم نے اس پہ کیا یہاں تک ذکر کیا کہ اگر کسی اسم میں ان اسباب میں سے دو سبب پائے جائیں، یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو دو سببوں کے قائم مقام ہو،
تو وہ اسم غیر منصرف بن جائے گا۔ اب جب اسم غیر منصرف بنے گا تو اس پر نہ ہی کسرہ آئے گی نہ ہی تنوین آئے گی، لیکن اس غیر منصرف پر بھی ایک صورت ایسی آتی ہے کہ ہم اسے کسرہ دے سکتے ہیں۔ تنوین تو ہرگز نہیں دے سکتے، کسی صورت میں بھی تنوین نہیں دے سکتے، یعنی غیر منصرف جو ہیں یہ اسماء ہیں غیر منصرف والے، انہیں ہم تنوین تو کسی صورت میں بھی نہیں دے سکتے، یعنی مثلا احمدن احمدن احمدین تو کبھی نہیں پڑھ سکتے، یا اسی طرح سلاسن 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 نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہ غیر منصرف ہے۔ لیکن کسرہ یعنی زیر ایک صورت میں دے سکتے ہیں، یعنی زیر کی مجال ہے، نوبت ہے، کوئی مورد ہے کہ ہم زیر دے سکتے ہیں۔ وہ کون سے مورد ہیں؟ وہ دو مورد ہیں ہمارے پاس جہاں پر ہم اگرچہ غیر منصرف اسماء لیکن اس کے باوجود ہم اسے کسرہ اور زیر دے سکتے ہیں۔ وہ کون سے دو مورد ہیں؟ وہ یہ کہ یا تو اس اسم پر الف لام آ جائے، یعنی غیر منصرف ہے، اسم غیر منصرف ہے، لیکن جب اس پر الف لام آ جائے تو ہم اس کو کسرہ دے سکتے ہیں۔ دوسرا مورد کون سا ہے کہ وہ اسم یعنی یہ جو اسم ہے غیر منصرف یہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تب بھی ہم اسے کسرہ یعنی زیر دے سکتے ہیں۔ مثلا ہم نے کیا کہا کہ مساجد، یہ مساجدو یہ غیر منصرف ہے، اس پر نہ تنوین آ سکتی ہے نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے، لیکن دو صورتوں میں ہم اسے کسرہ دے سکتے ہیں، زیر دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر الف لام داخل ہو، جیسے صلیتو فی المساجد، میں نے مسجدوں میں نماز پڑھی۔ اب مساجد اگرچہ غیر منصرف تھا لیکن ہم نے اسے کسرہ یعنی زیر دیا، کیوں؟ کیونکہ اس پر الف لام آ گیا ہے۔ صلیتو فی المساجد ہم کسرہ دے سکتے، تنوین پھر بھی نہیں دے سکتے، کسی صورت میں تنوین نہیں دے سکتے۔ ایک یہ صورت ہوئی کہ اس پر الف لام آ جائے تو تب کیا ہوتا ہے، یہ اسے کسرہ دے سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب یہ اسم کسی چیز کی طرف مضاف ہو، مثلا صلیتو فی مساجدہم، میں نے ان لوگوں کی مسجدوں میں نماز پڑھی۔ اب مساجد جو ہے مساجد کی دال پر کسرہ آئی ہے، کیوں؟ کیونکہ یہاں پر مساجد ہم ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تو یہاں پر مساجد کی دال پر بھی کسرہ آ گئی ہے۔ لہذا یہ دو صورتیں ہیں جہاں پر اسم اگرچہ غیر منصرف ہے لیکن پھر بھی ہم اسے کسرہ دے سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس پر الف لام آ جائے، دوسرا یہ کہ وہ کسی اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو۔ یا اسی طرح مثلا مررتو بالاحمد، اب احمد ہم نے کیا کہا، وہ غیر منصرف ہے لیکن پھر بھی ہم اسے کسرہ دے رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اب احمد پر الف لام آ گیا ہے تو اسے کسرہ ہم نے اس وجہ سے دی ہے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ تمام مطالب کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فائدہ نمبر 2 ہے کہ عجمہ وہ اسم ہے جو عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں علم ہو اور 3 حرف سے زائد ہو، جیسے ابراہیم ہو۔ اب یہ ابراہیم علم بھی ہے، معرفہ ہے، اور 3 حرف سے بھی زائد ہے، اور یا کیا ہو، علم ہو 3 حرف سے زائد ہو، یا یہ ہو کہ علم ہو اور 3 حرفی ہو لیکن درمیان والا حرف متحرک ہو، جیسے شاتارو۔ اب شاتارو ایک قلعے کا نام ہے تو یہ شاتارو بھی غیر منصرف ہے ابراہیم کی طرح، کیونکہ شاتارو جو ہے اگرچہ 3 حرفی ہے لیکن درمیان والا حرف جو تا ہے وہ متحرک ہے۔ اب ابراہیم اور شاتارو میں کیا ہے، نہ ہی اس پر کسرہ یعنی زیر آ سکتی ہے اور نہ ہی اس پر تنوین آ سکتی ہے۔ تو ابراہیموں میں کون سے 2 سبب ہیں؟ ابراہیموں میں ایک سبب ہے عجمہ ہونا اور دوسرا سبب ہے علم ہونا۔ شاتارو میں بھی اسی طرح ایک سبب ہے عجمہ ہونا اور دوسرا سبب ہے علم ہونا۔ فائدہ نمبر 3 میں الف نون زائدتان، اگر اسم کے آخر میں ہوں تو شرط یہ ہے کہ وہ اسم علم ہو، یعنی الف نون زائدتان کبھی صفت کے آخر میں آتے ہیں کبھی اسم کے آخر میں آتے ہیں۔ اگر اسم کے آخر میں ہیں تو پھر وہ تب غیر منصرف ہوگا اسم جب وہ اسم علم ہوگا، جیسے عمران ہے، سلمان ہے۔ اب عمران اور سلمان کیا ہے، ان کے آخر پر یہ اسم ہے، ان کے آخر پر الف نون زائدتان ہے، تو اور یہ اسم ہیں بھی علم معرفہ ہیں تو یہ غیر منصرف ہو سکتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ یہ الف نون عمران اور سلمان دونوں میں الف نون زائدتان ہے، الف نون زائدتان اصلی نہیں ہے، کیونکہ عمران میں جو اصلی ہیں وہ عین میم اور را ہیں، اور سلمان میں جو اصلی حروف ہیں وہ سین لام اور میم ہیں۔ بس سعدان غیر منصرف نہیں بلکہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ علم نہیں ہے، جبکہ اسم میں شرط ہے، یعنی جس اسم کے آخر میں الف نون آیا ہے اس میں شرط ہے کہ وہ علم ہو۔
جبکہ سعدان اگرچہ الف نون ہے لیکن یہ علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے بلکہ منصرف ہے۔ اب سعدان پہ ہے وہ تنوین بھی آ سکتی ہے، کسرہ بھی آ سکتی ہے۔ سعدان غیر منصرف نہیں کیونکہ وہ علم نہیں بلکہ جنگلی گھاس کو سعدان کہتے ہیں۔ اور اگر یہ الف نون زائدتان اسم کے آخر میں نہ ہو بلکہ کسی صفت کے آخر میں ہو تو شرط یہ ہے کہ اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر نہ ہو۔ جیسے سکران ہے، یہ غیر منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کی مؤنث سکرانۃ فعلانۃ کے وزن پر نہیں آتی۔ سکران یہ وصف ہے، اس کے آخر پر الف نون زائدتان آئی ہے اور اس کی مؤنث بھی فعلانۃ کے وزن پر نہیں ہے، تو اس بنا پر سکران غیر منصرف ہے۔ اس پر بھی نہ ہی تنوین آ سکتی ہے اور نہ ہی کسرہ آ سکتی ہے۔ جبکہ ندمان غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے، کیوں؟ کیونکہ اگرچہ اس کے آخر میں الف نون ہے لیکن اس کی مؤنث فعلانۃ کے وزن پر آتی ہے، یعنی ندمانۃ آتی ہے۔ فائدہ نمبر 4، وزن فعل سے مطلب یہ ہے کہ اسم فعل کے وزن پر ہو۔ جیسے احمدو، یہ افعلو فعل کے وزن پر ہے۔ اب احمدو غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں ایک سبب وزن فعل ہے اور دوسرا سبب علمیت ہے، یہ علم ہے، معرفہ ہے، تو یہ احمدو بھی غیر منصرف ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آ سکتی۔ اب یہ کہ یہاں پر کچھ اسباب کتاب میں ذکر ہیں، لیکن ہم نے جو سارے اسباب منع صرف کے ہیں ان تمام کی وضاحت کی اور تمام کو بیان کیا، لیکن اگرچہ کتاب میں کم یہ اسباب ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے۔ فائدہ نمبر 5 اور آخری فائدہ یہ ہے کہ ہر ایک غیر منصرف جب کہ اس پر الف لام آئے یا دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو تو اس کو حالت جری میں کسرہ دیا جاتا ہے۔ یعنی اسم جو غیر منصرف ہے اس پر تنوین کبھی نہیں آ سکتی، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش یہ کبھی نہیں آ سکتی، لیکن کسرہ یعنی زیر آ سکتی ہے۔ یہ زیر کب آ سکتی ہے؟ 2 صورتوں میں، 2 حالتوں میں اس میں غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر آ سکتی ہے۔ کب؟ یا تو اس پر الف لام آ جائے، جیسے صلیت فی المساجد، یا وہ اس میں غیر منصرف کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہو، تب بھی اس میں غیر منصرف پر کسرہ یعنی زیر آ سکتی ہے۔ جیسے صلیت فی مساجدہم، اب مساجد کی دال پر کسرہ ہے، تو اگرچہ مساجد غیر منصرف تھا کیونکہ اس میں ایک ایسا سبب ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے، تو یہ بھی غیر منصرف ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے دال پر کسرہ دیا، کیوں؟ کیونکہ یہ اس مساجد ایک اسم کی طرف مضاف ہو رہا ہے اور وہ ہے ہم ضمیر۔ یا ذہبت الی المقابر، اب مقابر بھی کیا ہے؟ غیر منصرف ہے کیونکہ جمع منتہی الجموع ہے، اس میں ایک ایسا سبب ہے جو 2 سببوں کے قائم مقام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اسے مقابر کی راہ پر کسرہ دیا، کیوں؟ کیونکہ مقابر پر الف لام داخل ہوا ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ واضح ہو گیا ہوگا۔ آپ سے التماس یہ ہے کہ آپ کچھ مزید مثالیں عربی کی ڈھونڈنے کی کوشش کریں تاکہ آپ یہ اسباب منع صرف جو ہیں، جو ہم نے جتنے بھی ذکر کیے ہیں، ان میں سے کم ہر سبب کی 1-1 2-2 مثالیں آپ اپنی طرف سے ایڈ کریں تاکہ یہ اسباب آپ کو صحیح طرح ازبر یاد ہو جائیں۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔